Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Khurram Shahzad. I am qualified optometrist. ایمان آپٹکس یوٹیوب چینل کے توسط سے آج ہم آپ سے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ اسپیسیفکلی یہ بیس کرتی ہے ایسے اسٹوڈنٹس جو ایف ایس سی پری میڈیکل گروپ سے بلانگ کرتے ہیں۔ ایف ایس سی پری میڈیکل گروپ میں جتنے بھی بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کا کسی طریقے سے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہو اور وہ ڈاکٹر بنے۔ پاکستان میں جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تقریباً 3000 کے قریب بچے ہی ایڈمیشن کے اہل ہوتے ہیں، میرٹ پہ آتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے بعد، اور جو باقی بچے ہیں یا تو وہ پھر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں یا پھر پاکستان سے باہر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے پروفیشن کو آپٹ کرتے ہیں۔ جو باقی رہ جانے والے بچے ہیں ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی تو یا پھر وہ دوسرے شعبوں میں جاتے ہیں یا پھر وہ اپنا مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے۔ آج ہم آپ سے جو پہلا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈی وی ایم۔ ڈی وی ایم اسٹینڈس فار ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن، اور پاکستان میں تقریباً 20 سے زائد ایسے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ڈی وی ایم کا پروگرام ان کی ٹریننگ جاری ہے۔ اور یہ جو ڈی وی ایم گریجویٹس ہیں یہ نہ صرف گورنمنٹ اسپتالوں میں گریڈ 17 کی ان کی جابز ہوتی ہیں بلکہ اپنے پرائیویٹ پیٹ کلینکس چلاتے ہیں اور کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اگر لوکلی میں آپ کو اس فیلڈ کے کوئی ہائی رینک اور جو پروفیشنل لیڈرز ہیں ان کی ایگزامپل دوں تو ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر مدثر الیاس۔ ہی از ویری سکسیزفلی رننگ اے پیٹ کلینک ان چکوال۔ میرے ایک اور کلاس فیلو ہیں ایف ایس سی میں ڈاکٹر زاہد منظور۔ ہی از پی ایچ ڈی ان ویٹنری میڈیسن اینڈ ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ان ون آف دی لیڈنگ یونیورسٹی ان پاکستان۔ جو نیکسٹ پروفیشن جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ فارم ڈی ہے۔ فارم ڈی اسٹینڈس فار ڈاکٹر آف فارمیسی۔ یہ بھی اسی طرح الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا 5 ایئرس ڈگری پروگرام ہے، اور یہاں پہ ضمناً ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا فارم ڈی کا پروگرام ہے یہ بھی تقریباً اتنا ہی ٹف ایک پروفیشن ہے جتنا کہ ایم بی بی ایس ہے، اور یہ 5 ایئرس پروگرام ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو سکسیزفل گریجویٹس ہیں وہ نہ صرف فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں جاب کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے فارمیسی سٹورز چلاتے ہیں۔ اور پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ کوئی بھی ایسا فارمیسی سٹور نہیں ہے جہاں پہ جو ٹرینڈ اور جو کوالیفائڈ فارماسسٹ کا لائسنس نہ ہو۔ اگر میں آپ کو مقامی طور پہ اس کی کوئی کامیاب ایگزامپل دوں اور اس فیلڈ کے جو لیڈرز ہیں ان کے متعلق بتاؤں تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں جلال ربانی، اور وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل فارماسسٹ کے طور پہ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہے۔ WHO کی گائیڈ لائنس کے مطابق جنرل پاپولیشن کی 10,000 پاپولیشن کے لیے ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم چکوال کی پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً یہ 20 لاکھ آبادی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور اس میں کم از کم آپ کو 20 فارماسسٹ چاہیے جو پبلک کی نیڈ کو فلفل کر سکیں۔ ڈسکس کریں گے بی ایس سی آئیڈیالوجی۔ بی ایس سی آئیڈیالوجی ایک بڑا ریئر ڈسپلن ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہے، اور اگر میں چکوال کی بات کروں کہ یہ تقریباً 20 لاکھ پاپولیشن کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں پہ صرف ایک آئیڈیالوجسٹ موجود ہے، وہ ہمارے دوست ہیں عظیم قریشی۔ ہی از ایکچولی ورکنگ ان پنڈی لیکن روز چکوال آتے ہیں یہاں پہ آئیڈیالوجی میں اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ اور جو آئیڈیالوجی ہے یہ انفیکٹ ای این ٹی کی ایک سب اسپیشلٹی ہے۔ جو ٹرینڈ گریجویٹس ہیں، جو ٹرینڈ آئیڈیالوجسٹ ہیں، وہ نہ صرف بچوں اور بڑوں کے ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کو لو ویژن ایڈز بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ بی ایس نرسنگ پاکستان میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا پرانا ڈسپلن ہے، اور 1948 میں پاکستان نرسنگ کونسل اسٹیبلش ہوئی، اور اب تک 75,000 کے قریب ٹرینڈ نرسز پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اگر ہم WHO کی گائیڈ لائنس دیکھیں تو 1 ملین کے قریب یعنی 10 لاکھ ٹرینڈ نرسز پاکستان میں چاہیے جو یہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں۔ اور پاکستان کے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جو نرسنگ سکولز ہیں وہاں پہ یہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور ٹرینی نرسز کو نہ صرف ٹریننگ دی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ماہانہ سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے۔ جو نرسز کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ گریڈ 16 میں ہوتی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ان کی اپ اسکیلنگ 20 اسکیل تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور فیمیل
ٹرینیز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں میل نرسز کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس کی ایک کامیاب ایگزامپل تاشف حیدر ہیں. He is almost about to finish his BS nursing, اور hopefully he has a great future in nursing profession. BS نرسنگ پاکستان میں انفیکٹ نرسنگ کا جو پروفیشن ہے یہ ایک اولڈ پروفیشن ہے، ریکگنائز پروفیشن ہے. پاکستان میں 1948 میں پہلی دفعہ پاکستان نرسنگ اپ کونسل اسٹیبلش ہوئی، اور اب تک تقریباً 75,000 کے قریب ٹرینڈ نرسز ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور اگر ہم WHO کی گائیڈ لائنس دیکھیں تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب ابھی بھی ٹرینڈ نرسز پاکستان کو ریکوائرڈ ہیں، جس میں ہم نے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے صرف 75,000 کے قریب پوری ہوئی ہے. نیکسٹ پروفیشن الائڈ ہیلتھ سائنسز کا جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے MLT. MLT اسٹینڈس فار میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی. یہ بھی 4 ایئرس کا ایک ڈگری پروگرام ہے، اور بعد میں اس کی جو اپ اسکیلنگ ہے وہ PhD تک بھی ہوتی ہے. لوگ MPhil بھی کرتے ہیں اس میں، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو لیب میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور جو ڈاکٹر کی ڈائگنوسس جس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے وہ یہی آپ کے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو جو ہمارا میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہے یہ پیشنٹ کے سیمپلنگ سے لے کر اس کی رپورٹنگ اور انالیسس تک جو ساری ذمہ داری ہے وہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی ہوتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو گنجائش اور سکوپ ہے وہ فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے ہے، وہ فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو یہ ایک بڑا گروئنگ اور ایک بڑا واسٹ ڈسپلن ہے، اور اس میں جو بھی بچے آنا چاہیں اس کے لیے لوکلی میں آپ کو جو سکسیس سٹوری شیئر کروں وہ میرے ایک دوست ہیں نعمان صاحب. یہ از میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ورکنگ ان کیپٹل ہیلتھ ہاسپٹل. میرے ایک اور دوست ہیں، ہی از آلسو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ اینڈ ہی از ان چارج ایٹ IDC لیب چکوال. BS آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس یہ میرا اپنا پروفیشن ہے، یہ میرا اپنا فیلڈ ہے. یہ بھی AHS میں 4 اور 5 ایئرس پروگرام ہے، اور پاکستان میں 2002 سے باقاعدہ BS آنرز آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس کا کورس سٹارٹ ہوا. یہ جو ٹرینڈ آپٹومیٹرسٹ ہیں ان کی جاب ڈسکرپشن میں یہ پیشنٹ کے آئی ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی ریفریکشنز کرتے ہیں، ان کو گلاسز کا نمبر بچوں اور بڑوں میں تجویز کرتے ہیں، کانٹیکٹ لینسز دیتے ہیں، اور ایسے بچے یا بڑے جن کی آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے ان کی آرتھوپٹک اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور پھر سرجن کے ساتھ مل کے ان کی سرجری کے پلان میں ان کی معاونت کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سکسیسفل اور ایک بڑا سیلف سسٹینیبل پروفیشن ہے. WHO کی گائیڈ لائنس کے مطابق پاکستان کی 50,000 پاپولیشن کے لیے ایک آپٹومیٹرس کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو پرائمری آئی کیئر کی سروسز دے سکے، اور ہارڈلی ابھی پاکستان میں 5,000 سے زیادہ ٹرینڈ آپٹومیٹرس نہیں ہیں. اگر میں اس کے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کی بات کروں تو چکوال میں لوکلی ہمارے پاس منور میموریل ہاسپٹل میں، وہاں سے تقریباً 2010 سے یہ آپٹومیٹری کا کورس جاری ہے. UHS کے ساتھ ان کی افلیشن ہے. یہاں پہ ایک ہمارے بہت قابل احترام ڈاکٹر سجاد حیدر، ہی از ان فیکٹ پانیئر آف دس کورس. انہوں نے اس کورس کو پاکستان میں اور چکوال میں چلانے کے لیے بہت انتھک محنت کی ہے، میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ ہمارے پروفیشن کی آپٹومیٹری اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کمیونٹی آفتھالمالوجی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. BS کلینکل سائیکالوجی بھی الائڈ ہیلتھ سائنسز کی طرح، دیگر الائڈ ہیلتھ سائنسز کی طرح 4 ایئرس کا ایک ڈگری پروگرام ہے، اور یہ جو گریجویٹس ہیں ان کی گورنمنٹ اسپتالوں کے اندر، بڑی ریکروٹنگ ایجنسیز میں، فورسز کے اندر ان کی کلینکل سائیکالوجسٹ کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہے، اور بیسیکلی یہ پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیل کرتے ہیں اور لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور ان کو صحت کے متعلق اور ان کی جو سٹریس ہے آج جس میں تقریباً آج کے دور میں ہر بندہ مبتلا ہے ان کو مفید سجیشنز دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ویلیوبل پروفیشن ہے. اور اگر میں آپ کو اس کی لوکلی ایگزامپل دوں تو ہمارے دوست ہیں جنید صاحب، ہی از کلینکل سائیکالوجسٹ ورکنگ ان DHQ چکوال. اگر جو لیڈرز ہیں مفرق شاہ صاحب وہ میرے ٹیچر بھی ہیں، یہ PhD ان. آپ کو اس پروفیشن کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو. اور لوگوں کو اگر صحیح معلومات ہو تو وہ اس پروفیشن کو آپٹ کر کے رسپیکٹیبلی اپنی سوسائٹی میں اپنا ایک کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. آج کے اس سیشن میں ہم نے آپ سے تقریباً 12 الائڈ ہیلتھ سائنسز ڈسپلن پہ بات کی ہے، اور باقی بھی تقریباً 8 سے 10 ایسے ڈسپلن ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں
یہ ایک بڑا رسپیکٹیبل ویلیوبل پروفیشن ہے. اگر آپ کا ایڈمیشن MBBS یا BDS میں نہیں ہوتا تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں. آپ اس پروفیشن میں آ کے AHS میں آ کے اپنے پبلک کو سرو کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو انٹرنیشنلی ایگزامپل دوں تو کئی ایسے الائڈ ہیلتھ ڈسپلن ہیں، جیسے USA میں، UK میں وہ ایک MBBS کے بعد جو ہائی پیڈ پروفیشنز ہیں اس میں AHS کا پروفیشن آتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا اپنے ٹائٹل کے ساتھ کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں ہے، پریفکس ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کی ویلیو نہیں ہے. آپ کی بہت ویلیو ہے. آپ سوسائٹی کے اندر بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور معاشرے میں اپنی شناخت بنا سکتے ہیں. آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ کی اسکل کے ساتھ ہے. آپ کی جو شناخت ہے وہ آپ کے کام کے ساتھ ہے، آپ کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ اپنا کام اچھا کریں گے، اچھا کنٹریبیوٹ کریں گے، تو میں اپنے کئی ایسے آپٹومیٹرس اپنے کولیگز کو جانتا ہوں جن کو آئی سرجنز ریفرنس بھیجتے ہیں ریفریکشنز کے لیے، کانٹیکٹ لینزز کے لیے. تو آپ کام اس طریقے سے کریں، اپنی شناخت اس طریقے سے بنائیں کہ لوگ آپ کو ریکگنائز کریں، اور یہی آپ کی اچیومنٹ ہے، یہی آپ کی سکسیس ہے. تھینک یو سو مچ.